خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب، سورج صاحب اور دیگر لوگ جو چاہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہو جائے، زندگی کا حاصل خدا ہو جائے، تو میں آگے ہوں، تو آپ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم اپنے پیور ڈسکشن زاہد خان صاحب کا ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ تو آئے محترم زاہد خان صاحب، ویلکم، خوش آمدید۔ محترم زاہد خان صاحب، مان لیجئے کوئی نیو کمر ہے، اس نے بس آپ کے بارے میں سنا کہ زاہد خان صاحب کوئی ہیں اور اسے معلوم ہوا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ ہے، وہ ایک خدا کی تبلیغ کرتے ہیں، اور بس وہ شروعاتی دور میں آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے یا یہ کہ آپ کی تعلیمات سیکھنا چاہے یا آپ سے سمجھنا چاہے، تو ایک نئے بندے کے لیے کیا آپشن ہے، وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ کتابیں پڑھنے کی بھی اس میں سکت نہ ہو۔ تو یہ بتا دیجئے ان شارٹ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ تک رسائی کس طرح ہو، یا ہم اس کو کیسے بتائیں کہ تجھے اس طرح سے بھائی ٹیچنگ مل سکتی ہے زاہد خان صاحب کی، سر بتائیں، شکریہ۔ پہلے تو آپ پر خدا کا سلام ہو۔ ہزاروں ویڈیو اب جو ہیں وہاں پہ میرا نمبر بھی ہے اور اطہر صاحب کا بھی ہے، لائر جو ہے ان کا بھی ہے، ہماری سیکرٹری کا بھی ہے، تو بڑی آسانی کر دی ہے۔ اب تو ہزاروں جو میرے لیکچر ہیں وہاں ہر جگہ پہ میرا نمبر دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اس لیے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ان لیکچروں کو سنتے ہوئے رابطہ کر رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، اور انتہائی خوشی ہے کہ وہ لوگ جو کل تک میرے خلاف نفرت رکھتے تھے اب آئے دن 4 5 6 ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایشور کی عنایات ہے، خدا کی، کہ یہ کایا پلٹ گئی ہے، یہ وہ دور آیا لو بدلی بہارے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے سے رابطے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی اب دقت نہیں رہی۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک آپ الٹیمیٹ یہ بتائیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ آپ ہر ایک دھرم، ہر ایک مذہب کو منسوخ کر رہے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ صرف خدا ہی واحد کو مانو یا خدا یکتا جو بھی کچھ ہے۔ پھر بھی آپ کی نظر میں محترم مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی دھرموں کے ریگارڈنگ آپ کو جانکاری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھنا اور دیکھنا چاہے کہ یا تو زاہد خان صاحب کی بیعت کر لی جائے، ان کو مان لیا جائے، یا یہ کہ اگر دھرم جو اس وقت پر چلن میں ہیں، چل رہے ہیں دنیا میں، آپ کے نزدیک کیونکہ آپ کا دعویٰ نبوت کا ہے، کون سا ایسا دھرم ہے جو سب دھرموں سے اچھا کہا جا سکتا ہو، یا یہ کہ جتنے دھرم چل رہے ہیں اس میں بیسٹ آپشن آپ کو کیا لگتا ہے محترم، کہ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اگر زاہد خان صاحب کی بیعت نہ بھی کریں تو وہ والا دھرم ایسا ہے جس میں جا سکے، کیا کوئی دھرم ایسا ہے آپ کی نظر میں؟ تو بتائیں۔ تھینک یو۔ یہ تو آپ نے بالکل سچ کہا ہے کہ آدمی جب گہرائی میں جائے تو بہت نیگیٹو چیزیں ملتی ہیں، منفی، تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، لیکن ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، نظریہ، وہ خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ یورپ میں جہاں جہاں میں لیکچر دے رہا ہوں لوگوں کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا نے مذاہب کو منسوخ کر دی ہے۔ تو جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں، یورپین کو، جرمن کو، تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور زیادہ ہو جاتی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ یہ وقت آیا کہ مذاہب کی دنیا کا منسوخ کر کے ان کی سبز بیٹی گئی. انہوں نے بڑا فساد اور مصیبت ڈالی ہوئی ہے. تو یورپین تو بہت خوش ہے اور انتہائی ویلکم کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی چرچوں سے باغی ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں سوال کی طرف. سچی بات یہ ہے کہ پانی کسی بھی ملک کا ہو، اگر وہ گندا ہو جائے، بدبودار ہو جائے، تو اس کو بدبوداری کہا جائے گا. اور میری نگاہ میں، کیونکہ میں مشاہدہ الہی سے میرا صبر ہو رہا ہے خدا کے ساتھ، یہ سارے مذاہب بھی گندے ہو چکے ہیں اور سبھی گندا پانی اور ان کی موومنٹ رک چکی ہے، یعنی روانی رک چکی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت دور ہو گیا ہے. تو اس لیے پانی ٹھہر گیا ہے اور بدبودار ہو گیا ہے. تو ہماری نگاہ میں تو کوئی مذہب نہیں رہا، اور پہلے بھی نہیں تھا، اور جب خدا نے کہہ دیا تو بات اور بھی واضح ہو گئی کہ خدا نے یہ کیوں کہا ہے کہ سارے مذاہب یہ جو ہے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے. یورپ میں لوگ بہت ہی تعلیم یافتہ، سوچنے والے اور عقل مند ہیں، میجورٹی پڑھی لکھی ہے. وہ جب میں یہ بتاتا ہوں کہ خدا نے یہ بات کہی تو فوراً ہی وہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. تیسری بات جو ہے وہ آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے کائنات بنا کے انسان کو رستے میں نہیں رکھا کہ لگا رہے کروڑوں خربوں سالوں اور رستے میں ہی پھنسا رہے. تو خدا کی ذات جو ہے وہ انسان کامل کو منزل پہ دیکھنا چاہتی ہے. تو مذاہب جو ہیں وہ خدا سے شروع ہی نہیں ہوئے. خدا نے ہمیں بتا دیا وہ شروع ہوئے تھے اپنا فرشتوں کی دنیا سے، کیونکہ فرشتوں کی دنیا ہے جو انسانیت سے ڈیل کر رہی ہے، جسے ہم انڈائریکٹ ڈومینین کہتے ہیں. تو اب انہی کی کتابوں میں یہ نبوت ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چیزیں منسوخ ہو جائیں گی اور خدا کی ذات جو ہے وہ خود براہ راست اپنے آپ کو انسانیت سے متعارف کرائے گی. تو یہ وہ وقت آ چکا ہے. تو بھول جائیں، جب مردہ مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، کوئی کھود کے اس کو نہیں نکالتے. تو یہ جو مذہب ہے یہ دفن ہو چکے ہیں، صرف وقت کی بات ہے. تو اب اس کو کھودنا اور وہ بدبودار چیزوں کو نکالنا یہ آدمیت کا کام تو ہے، لیکن عقل مند انسان کا کام نہیں ہے. محترم زاہد خان صاحب، ایک سیریس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے کسی سے بات کرو اور آپ سے بھی بات کری، جو آپ کی بات چیت کا نچوڑ نکلتا ہے وہ بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ آدم والا قصہ 6-7 ہزار سال کا ہے. آدم آئے، پھر نبی آئے، ابراہیم صاحب آئے، نبی آئے. تو آپ پہلا سوال تو یہ ہے، حالانکہ یہ تھوڑا اٹپٹا لگے گا لیکن میرے جو آگے کے سوال ہیں اس میں کام دے گا. آپ ان کو تو سچ بات مانتے ہیں جو یہ نبوت کا کانسیپٹ بتایا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں کہ 1,40,000 یا 46,000 پیغمبر آئے ہیں. یہ پیغمبر جو بتائے جاتے ہیں کہ خدا نے بھیجے تھے، آپ کا کیا ماننا ہے؟ وہ پیغمبر بھیجے بھی تھے یا نہیں بھیجے تھے خدا نے؟ سب سے پہلے اس پہ ہاں یا نہ کریں، پھر میں کوشچنز کرتا ہوں. سر تھینک یو. مجھے بتایا گیا ہے کہ 1,48,000 نبی بھیجے گئے ان 6,000 سالوں میں، چاہے وہ چھوٹے قصبے ہوں یا بڑے قصبے ہوں یا گاؤں ہوں یا ڈگر ہو. لیکن ان میں سے 1,47,000
975 جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجوہات یہ بھی تھی کہ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کی فیملیوں کو اتنا سخت رویہ اختیار ہوا، مارا گیا، جان سے مارے گئے. تو لیکن اس کی تفصیل نہ خدا نے بتائی اور نہ جنتوں نے، نہ فرشتوں نے. اس کی وجہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو ہو چکا اس ماضی میں کوریدنے کی بجائے قبروں کو مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. تو میں ماضی سے سیکھنا پسند کرتا ہوں، لیکن ماضی میں الجھنا پسند نہیں کرتا. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ماضی کے قبروں کو کھودنا نہیں چاہیے کہ یہ ہوا وہ ہوا، بلکہ آگے چلنا چاہیے. بٹ سر، ایک دماغ کو صحیح چلانے کے لیے اور بالکل کنفرم ہونے کے لیے کہ ہمیں ایک راستہ نئے کو چلنا ہے اور اس ماضی سے پوری طرح سے نکلنے کے لیے چند سوالات تو ضروری ہوتے ہیں سر. کیونکہ اگر ہم نے ان کو انسلجھے ہوئے چھوڑ دیے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوال پریشان کرتے رہیں گے. آپ مانتے ہیں کہ اتنے نبی آئے، آپ نے یہ بھی مان لیا کہ 25 وہی ماننے چاہیے، مینس کہ جو کہ قرآن شریف میں نام آ گیا، یا ہو سکتا ہے کہ بائبل اور موسیٰ جی کی کتابوں میں نام آیا ہو. محترم، اس کی کیا وجہ مانتے ہیں آپ؟ یا خدا نے آپ کو کیا بتایا کہ جب ابراہیم صاحب علیہ السلام نبی بن کر آئے تو ان سے پہلے جو نبی آئے، ٹھیک ہے الگ الگ نام ہوں گے، وہ بھی 25 میں شامل ہوں گے، بٹ یہ کون سا کانسیپٹ ہے اور کیا آپ کو جانکاری ملی کہ یہ کیا اسپیشلٹی ہوئی کہ جی اب جو بھی نبی آئیں گے ان کی ہی اولاد میں سے آئیں گے؟ کیا ساری باقی دنیا فیل ہو گئی تھی سر؟ پلیز اس کا جواب دے دیں. شکریہ. کہ سارے کے سارے نبی ابراہیم صاحب کے ہی لیے کوٹے میں کیوں کر دی گئے اور ان کی فیملی کو ریزرو کیوں کیا گیا؟ کیا باقی ساری دنیا ناکارہ تھی سر؟ بتائیں. شکریہ. یہ جو 25 نبی قرآن بتاتا ہے، یہ قرآن تورات سے ہی لیتا ہے. اور اب اگر تورات کی تعلیمات پہ دیکھیں تو تقریباً 85 نبی آتے ہیں. تو اگر آپ یوں دیکھیں، آدم کے بعد 1600 سال رابطہ ٹوٹا رہا، کوئی چاچے مامے نہیں آئے، بلکہ نوح آتے ہیں 1600 سال کے بعد. اس کے بعد پھر رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بیٹا پوتا شیتا نہیں آیا. 400 سال کے بعد ابراہیم آئے. ابراہیم سے جہاں شروع ہوتا ہے وہاں یہ ہے اسحاق کے بعد یعقوب، پھر یوسف، پھر اپنا یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں یوسف بھی شامل ہے. پھر ان کے وہ آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹرائبس، قبیلے آ جاتے ہیں. چلتے چلتے 600 سال پھر وقفہ پڑتا ہے اور پھر موسیٰ آتے ہیں، اور پھر موسیٰ کے بعد پھر وقفہ پڑ جاتا ہے کافی. ادھر اسماعیل تھے، ادھر سارا، ادھر ہاجرہ تھی، ادھر سارا تھی. اس کے بعد یہ عیسیٰ سے آتے ہیں. تو وقفہ تو بہت ہے، چاچے ماموں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر کوئی اہل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو اگر کوئی اہل تھا تو وہ ابراہیم کے بعد اسحاق تھے تو چن لیا، پھر یعقوب تھے چن لیا، پھر 12 بیٹے تھے یعقوب کے، ان میں بنیامین بھی ہے، یوسف بھی ہے، اور بیٹے بھی تھے، یہودا. روبن، ان میں سے پھر یوسف کو چنا گیا. اس کے بعد پھر وہ جو قبائل تھے ان میں سے پھر 1600 کا معاملات آ جاتے ہیں، جس میں لادی خاندان سے
موسیٰ کو چنا گیا. تو بڑا وقفہ پڑتا ہے، کوئی نہیں ہوا کہ باپ موسیٰ کے بعد اس نے اپنا بیٹا بنا دیا ہو، تو ایسا نہیں ہوا. پھر انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل میں، جو صرف انبیاء نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ سیاسی امور پہ بھی فیصلے کرتے تھے. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ لگاتار ان کی لڑی میں سے ہی نبی آ رہے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ انہی کی زبان سے، انبیاء کی زبان سے، جب خدا کی ذات نے دیکھا کہ یہ پانی بھی گندا ہو گیا ہے اور خشک ہو گیا ہے، بدبودار، تو ان کی زبان سے ہی کہلوا دیا کہ اب سورج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوگا. تو جو اکثر تعداد ہے، یہ کثرت سے وہ مشرق سے انبیاء آئے ہیں. تو خدا نے پہلے ہی نبوت کر دی کہ اب مغرب سے آئیں گے. مغرب سے مراد یورپ سے آئیں گے. تو مغرب سے سورج طلوع ہوگا. اور اس کو ایک اور نبوت سے بھی جوڑ دیا، اور وہ یہ کہ میرا جو نور ہے وہ چھا جائے گا، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، یسایہ کہتے ہیں، اور انسان میری قدر و قیمت کو پہچان لے گا. یہ پہلے نہیں کہا، پہلے یہ کہا تھا جو یہ مشرق سے انبیاء آئے کہ انہوں نے میری قدر و قیمت کو نہیں جانا. تو یہ تفصیلات ہیں، مختصر بتا دیا آپ. محترم سعید خان صاحب، جتنی تفصیل ہم نے آپ سے بھی سنی اور بھی جگہ سے معلومات ہوئی، تو خدا تو کریٹر ہے، خدا کو سب کچھ پتا ہے، خدا کی بنا مرضی کے پتا بھی نہیں ہلتا. تو پھر آخر خدا کا یہ سب ہوا کیا؟ ہزاروں سال کی ایکسرسائز، نبی آئے، پھر ایک فیملی میں سے نبی آئے، پھر نبی آ رہے، سب کچھ ہو رہا، اور دھرم کریٹ کر رہے، الگ الگ نبی الگ الگ چیزیں بتا رہے، لوگ ان کے فالوور بن رہے. قتل و غارت گیری بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوئی، مارا پٹائی، ہتیاں، قتل، پتہ نہیں کیا کیا ہوا دھرم مذہبوں کے چکر میں. اور اب خدا نے یہ کہلوا دیا کہ جی شریعت کے مطابق ختم ہو گیا، نبوت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اب خدا کو مانو. تو اس میں آپ کو کیا مصلحت لگتی ہے خدا کی؟ کہ خدا تو شروع سے سیدھے راستے پر چلا سکتا تھا کہ بھئی یہ میرا راستہ ہے، یہ خدا کا راستہ ہے، تو اس نے نبیوں کو لایا ہی کیوں؟ اور پھر آخر میں اس کو آ کے منسوخ کیوں کر رہا ہے؟ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بات، جو پیغام اب وہ دینا چاہتا ہے اس نے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج اتنے سالوں بعد، اربوں خربوں سال کہہ لیجیے، یا یہ کہ 5000 سال بعد کہہ لیجیے، تو آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ جی ایک راستے پہ آ جاؤ، خدا کو مان لو. تو خدا کو آج کیوں مانے، پہلا کیوں نہیں مانا گیا؟ بتائیں. شکریہ. یہ بھی مذہب کا غلط تصور ہے، کانسیپٹ، کہ خدا کی ذات کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. بھئی پتے ہل تو رہے ہیں، بلکہ درخت بھی گر رہے ہیں، تبھی تو خدا کی دنیا نہیں آ رہی. تو ہمیں بھی کچھ اور پتا کرانا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور وہ بتا رہا ہے خدا خود ہی انہی کی مذہب کی کتابوں میں کہ میں نے ان کو گائیڈنس کی، لیکن میں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، نہ ان پر اور نہ ابلیس پر جو میرے خلاف بھی ہوا. میں نے اس کو بھی فریڈم آف سپیچ دی، اظہار رائے دیا کہ تو ثابت کر. تو جو خوبیاں خدا میں تھی وہ تو انسان کو دے دی اس نے، کہ گاڈ کریٹڈ مین ان اون امیج، یعنی کہ جو دماغ تھا، جو شعور تھا، ضمیر تھا، جو دل تھا، روح، وہ انسان کو بھی دے دی. اب خدا یہ کہتا ہے کہ ہماری کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہاں پہ وہ قادر ہے، کہاں پہ قادر نہیں ہے. دوسرا، ابھی تک مذہبوں سے جو غلط تصور ملتا ہے وہ نبیوں کا ملتا ہے. نبیوں کو ایسے ہوا بنا کے کھڑا کیا ہے کہ نبیوں کے بغیر خدا نہیں ملتا. اب ہمیں ذرا نبی کی تشریح بھی تو کر لینی چاہیے. یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آدمیت اور انسان، تو کم سے کم آپ کو یہ تو پوچھنا چاہیے بھئی آدمیت کیا ہوتی ہے اور انسان کیا ہوتا ہے.
تو بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ جانور ہے، اور جب جانوری جیسی عادات کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو ترقی کرتا ہے تو اس میں شعور آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو نبوت کا تھا، جو قدیم پرانا ہے، وہ یہ کہ خدا کے ساتھ ہم کلامی کرنا ہے۔ تو چاہے اسے نبوت، آپ اسے نبوت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، نبوت نہیں، ہر شخص ہم کلامی کر سکتا ہے، شہد کی مکھی بھی ہم کلامی کر سکتی ہے۔ پہلے بھی دیا، لیکن یہ جو ڈنگر ہے جو اپنے مذہبوں کو مانتے ہیں اور گدھوں کی طرح کتابیں اٹھا کے بیٹھے ہوئے، اب ان کے پلے یہ بات نہیں بنتی تو خدا کا کیا قصور ہے؟ قرآن میں وہ کہہ رہا ہے انی حاضر امتکم امتن واحدہ، ساری جو تمہارے مذہب ہیں وہ ایک ہی ہے، ساری امتیں تم ایک ہی ہو۔ خدا تو مذہبوں کی بات ہی نہیں کر رہا اور نہ امتوں کی بات کر رہا، وہ کہہ رہا ہے تم سب ایک ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے کہا تھا کہ میری معرفت الہی کی تلاش کرو۔ اور اسی طرح تورات کا مضمون اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر تو اس کی تلاش کرے، اس سے پوچھے، پتا تو وہ تو یہ پتا بتا دے گا۔ اسی طرح انجیل میں ہے کہ تو اگر پورے دل و جان سے اس کی تلاش کرے تو پردے ہٹا دے گا، تجھ سے تو مشاہدات کر لے گا۔ لیکن اب جو فرق ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فرق جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، پہلے تو ان انبیاء نے آدھا کام تو خود ہی خراب کر دیا۔ ایک کی مثال دے کے سب نبیوں کو میں کٹیرے میں کھڑا کر دیتا ہوں کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں جب تمہیں دنیا کی باتوں کی سمجھ نہیں لگتی۔ تو وہ عیسیٰ نے کہا کہ وہ چھوٹی باتیں سمجھ نہیں لگ رہی تو تمہیں بڑی بڑی راز الہی کیسے بیان کروں؟ بھائی کوئی عیسیٰ سے پوچھتا پھر تجھے مسیح کیوں بنایا ہے؟ جو تو خود ہی فیصلے کر رہا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ راز الہی جو تھے اگر وہ بتاتا تو خدا کی دنیا آتی نا۔ اسی طرح محمد صاحب کہ اگر میں تمہیں وہ حالات بتا دوں تو مٹی پہ اپنے منہ کو کالا کرتے ہوئے جنگل میں بھاگ جاؤ، اور بھائی بھاگ جائیں جنگل کے اندر، لیکن کم سے کم بتاؤ تو صحیح نا، تاکہ انسان کی زندگی سدھرے اور تم انبیاؤں سے تمہاری جان چھوٹے اس کی اور وہ سیدھا خدا کی طرف سفر کرے۔ اب ہمارے سے اس نے یہ ساری باتیں، خدا نے کہا کہ اگر تو جو سنے، جو دیکھے، مشاہدہ الہی جو سفر کرے وہ بتا دے میری دنیا آ گئی، تو خدا کی دنیا تو کبھی کی آ جاتی۔ جو پھنس پھسیا کرنے والے یا تو انبیاء ہیں جنہوں نے یہ باتیں نہیں بتائی، اور یا یہ آدمیت ہے جو انبیاؤں پر لٹک گئی، پھر ان کے انبیاء نے ان پہ لعنت بھیجی۔ محترم زاہد خان صاحب، آج خدا آپ کے تھرو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا زمانہ لانا ہے یا خدا کا زمانہ اب آ گیا، اور نبوت کانسیپٹ یا دھرموں کے چکر کو سب کو چھوڑ دو۔ اس سٹوری کی شروعات یہ بتائی جاتی ہے کہ شیطان کا ایک کیریکٹر سامنے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، سجدہ کرتا نہیں ہے، اس کو جنت سے نکالا جاتا ہے، اور بدلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو قیامت تک کی زندگی بھی بخش، اور اس بات کا اختیار بھی لیتا ہے کہ قیامت تک وہ اللہ کے نیک بندوں کو بہکاتا رہے گا، پھسلاتا رہے گا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ خدا نے اسی وقت اس کو اختیار دے دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ پر، خدا تعالیٰ پر، کہ اگر وہ اس ٹائم ہی کہہ دیتے کہ شیطان کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے، یا صرف ایک شیطان کا کیریکٹر کو ختم کر دیا جاتا، مار دیا جاتا،
تو سب اپنے آپ ہی میں ایک راستے پر چلتے، ایک خدا پر چلتے، ایک خدا کی مانتے اور نہ بھٹکتے۔ تو آخر اس میں کیا حکمت عملی ہے خدا کی کہ اتنے سارے نبی بھی بھیج دیے، اور نبیوں کو بھیجنے سے پہلے شیطان تیار کر دیا، شیطان کو زندگی دے دی قیامت تک کی۔ تو یہ سب کیوں؟ جب شیطان کو کھلا شروع سے چھوڑ رکھا ہے کہ تو ٹھیک ہے بہکا لوگوں کو، تو ٹھیک ہے وہ فتنے فساد جو کچھ ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے، تو کیا شروع سے ہی شیطان کا کریکٹر ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سر بتائیں، شکریہ۔ عیسائیت اس چیز کو مانتی ہے کہ اگر آدم اپنے آپ کو کامل کر لیتا تو وہیں سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی، وہیں سے فیملی، سوسائٹی، قوم اور دنیا شروع ہو جاتی۔ پھر یہ نبی جو آئے بعد میں یہ آتے، لیکن یہ کسی اور اعلیٰ حالتوں میں آتے۔ تو یہ تصور تو بالکل غلط ہے کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، جبکہ ان کی تورات، انجیل اور قرآن میں، بلکہ اور کتابوں میں بھی وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو میری دنیا نہیں آ رہی وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ میں نہیں لے کے آ رہا، خدا کی ذات 95% اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ وہ جو نہیں آ رہی وہ 5% انسان کی ذمہ داری ہے، اس کے بلب جو ہے وہ فیوز ہو چکے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ تو وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لیموں نے خطا کی تھی، گھڑیوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، تو وہ جو صدیوں کی سزا بھگت رہے ہیں یہ انسان ہی ہے جو غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ تو وہ تو چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں، کبھی سے کہہ رہے ہیں کہ میری دنیا کبھی کی آ جاتی۔ اس ابلیس کے ساتھ اسی کو کلے کو اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ اختیار جو ہے یہ جو اس کے ساتھ 12 کروڑ اس کے جیسے فرشتے تھے ان کو بھی دیا گیا، اور ان کے ساتھ انسان کو بھی یہ اختیار دیا گیا، جنات کو بھی دیا گیا، اور ہمارے نبیوں کی تو پہنچ ہے ہی نہیں نا، فرشتوں سے پہلے اور اعلیٰ مخلوقات تھی ان کو بھی دیا گیا۔ ان کی تو ہمیں خبر نہیں ہو رہی نا، اس لیے کہ ہماری روحانی حصے جو ہم تو اندھے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آگے کی کہانی کیا ہے۔ تو یہ اختیار ہر قسم کی کائنات والوں کو دے دیا گیا تھا کہ تم چاہو تو خدا سے کا جو فیصلہ ہے اس کا انکار بھی کر سکتے ہو، اپنی بات پیش کر سکتے ہو۔ اسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں، ٹرو ڈیموکریسی۔ اسی کو تو کہا گیا کہ ساری جو مخلوقات ہیں کہ اگر خدا کی بات سے اتفاق نہیں ہے تو تم ثابت کر دو کہ جو وہ جانتا ہے وہ مخلوقات، جو وہ جانتا ہے مخلوقات نہیں جانتی، یا اگر مخلوقات جانتی ہے تو وہ نہیں جانتا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ان سب کے کریکٹرسٹ جو ہے ان کو ختم کیا جائے تو کل کائنات اور مخلوقات کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں؟ سب کا ہی صفایا کرنا پڑے گا۔ گندم میں پھر گھن بھی پسے گی، کیونکہ ان میں سے ایک نہیں ہے جس کے پاس خدا کا نور ہو، اور اگر تھوڑا سا نور ہے تو اس میں کوئی 100 کلو جو ہے وہ اندھیرے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا نے کچھ تخلیقات نہیں کی تھی، اب یہ ہماری کتاب بتاتی ہے سچے لمحات، اس وقت خدا نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جتنی بھی تخلیقات کروں گا اس کا جو موٹیو ہے وہ محبت، میری محبت ہوگی۔ یہ محبت ہی تھی جہاں سے زندگی شروع ہوئی، اور میں زندگی کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو اگر آپ اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ اور کیا ہے، تو ایک شیطان کو ایک پنڈ سے نکل کے آپ کو کل جہانوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا مشاہدہ وسعت پائے،
اور خدا کی معرفت الہی جو ہے وہ اتنی مل جائے آپ کو، جو سمندروں سے گہری، جو پہاڑوں سے اونچی، آسمانوں سے بھی اس کی کوئی حد نہیں ہو. تو یہ ساری چیزیں یورپین اب اس تعلیمات کو سمجھتے جا رہے ہیں. اب ایشیا کب سمجھے گا؟ شاید 500 سال بعد سمجھیں گے، ایسا نہیں لگتا. وہ ابھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، دماغ پریشان ہو جاتا ہے. ایک طرف کریٹر کو ہولی بتایا جاتا ہے کہ وہی سپر پاور ہے، وہی مین ڈیسیژن ٹیکر ہے، اس کی بنا مرضی کے پتہ نہیں ہلتا. وہ چاہتا رہا کہ خدا کا زمانہ آ جائے، خدا کا زمانہ آ جائے، بٹ اب آیا نہیں. اب کہہ رہا ہے خدا کے لو جی میں نے زاہد خان صاحب کو بھیج دیا، اب ان کی بات مان لو، خدا کا زمانہ لے آؤ. خدا چاہتا کیوں ہے؟ وہ کرتا کیوں نہیں؟ اس کے بنا مرضی کے جب کچھ ہو نہیں سکتا تو کر دے. شیطان کو وہاں سے نکالا، اسے اختیار دیا کہ ہاں تو بہکاتا رہے. اس نے سب سے پہلے آدم صاحب کو شکار بنا لیا. خدا کہہ رہا کہ بھائی اس پیڑ کے پاس نہ جائیے، خدا شیطان نے کہا نہ بھائی چلا جاؤ، اور وہ چلے گئے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خدا کہتا رہتا ہے آپ نے بھی یہ کہا اور وہ چیز ہوتی نہیں؟ قرآن شریف میں بھی کئی جگہ ایسا ہے. چلو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، خدا تعالیٰ نے کہا اے ابو لہب تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹتے. محترم، تو یہ کس قسم کے خدا آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں؟ بس یہ بتائیں. لاسٹ کوشچن اس کے پاس، اگر اظہر بھائی کے پاس سوال ہوں گے تو وہ کر لیں گے، اینڈ دین وی ول کنکلوڈ. سر تھینک یو. یہ جو 4 میں نے آڈیو کی ہے، اس میں یہی بتایا ہے کہ پتے بھی رہے ہیں، درخت بھی گر رہے ہیں. اور ہماری تعلیمات سے جو پتہ لگتا ہے کہ خدا ہر چیز پہ قادر نہیں ہے. کہاں کہاں قادر ہے وہ راز الہی وہ بیان کر رہا ہے. کیا محمد صاحب کو بیان کیے؟ عیسیٰ کو یا اوروں کو؟ ہاں کیے تھے. انہوں نے کیوں نہیں بتائے؟ یہ ان سے پوچھو. چلو ایک نے تو سچ بول دیا کہ میں نہیں بتاؤں گا. جو راز الہی ہے وہ نہیں بتاتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اور باقی تو سارے ہی گول کر گئے. تو وہ جو کریکٹر بن کے سامنے آتا ہے وہ تو جھوٹا کریکٹر ہے کہ وہ سامنے کھڑا کر دیا ہوا. تو یہ 4 آڈیو جو ہے اس میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ذمہ داری انسان کی ہے وہ نہیں پوری ہوتی، خدا تو اپنی پوری کر رہا ہے انسانی تاریخ میں. اب خدا نے بھی مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ اگر تو راز الہی چھپا گیا تو میری دنیا نہیں آئے گی. جیسے پہلوں نے یہ کام کیا کہ چھپا گئے راز الہی اور شریعتوں کے بازار گرم کر دیے، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، یعنی کہ فرشتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. لیکن راز الہی نہیں بتائے. او بھئی وہ کاروباری جو چیزیں ہیں وہ خود ہی کر لیں گے، نظام بنا لیں گے. اصل رات نہیں بتائے، ورنہ یہ دنیا کبھی کی آ جاتی. یہ آپ کے محمد صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو، میں نہیں بتاتا ایسی باتیں، کیونکہ اس جاہلیت کے دور کے مطابق وہ باتیں آج بھی آپ دہرا رہے ہیں. میں ایسی جاہلانہ باتیں نہیں کرتا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹ جائے. اس کاموں کے لیے خدا نبی نہیں چنتا. یہ جو 4 میں نے آڈیو کی ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ پتے بھی رہے ہیں، درخت بھی گر رہے ہیں. اور ہماری تعلیمات سے جو پتہ لگتا ہے کہ خدا ہر چیز پہ قادر نہیں ہے. کہاں کہاں قادر ہے وہ راز الہی وہ بیان کر رہا ہے. کیا محمد صاحب کو بیان کیے؟ عیسیٰ کو یا اوروں کو؟ ہاں کیے تھے. انہوں نے کیوں نہیں بتائے؟ یہ ان سے پوچھو. چلو ایک نے تو سچ بول دیا کہ میں نہیں بتاؤں گا. جو راز الہی ہے وہ نہیں بتاتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اور باقی تو سارے ہی گول کر گئے.
تو وہ جو کریکٹر بن کے سامنے آتا ہے وہ تو جھوٹا کریکٹر ہے کہ وہ سامنے کھڑا کر دیا ہوا. تو یہ 4 آڈیو جو ہے اس میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ذمہ داری انسان کی ہے وہ نہیں پوری ہوتی، خدا تو اپنی پوری کر رہا ہے انسانی تاریخ میں. اب خدا نے بھی مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ اگر تو راز الہی چھپا گیا تو میری دنیا نہیں آئے گی. جیسے پہلوں نے یہ کام کیا کہ چھپا گئے راز الہی اور شریعتوں کے بازار گرم کر دیے، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، یعنی کہ فرشتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، لیکن راز الہی نہیں بتائے. او بھائی وہ کاروباری جو چیزیں ہیں وہ خود ہی کر لیں گے، نظام بنا لیں گے، اصل رات نہیں بنائے ورنہ یہ دنیا کبھی کی آ جاتی. یہ آپ کے محمد صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو، میں نہیں بتاتا ایسی باتیں، کیونکہ اس جاہلیت کے دور کے مطابق وہ باتیں آج بھی آپ دہرا رہے ہیں. میں ایسی جاہلانہ باتیں نہیں کرتا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ٹوٹ جائے وہ ٹوٹ جائے. اس کاموں کے لیے خدا نبی نہیں چنتا. تو تھوڑا سا اگر آپ مسلمان ہیں آپ ہی پتہ کرائے نا محمد صاحب سے کہ اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، یا کوئی اور وجہ تھی یا کوئی اور مطلب تھا. تو اب وہی بات آ گئی کہ میں ان کی قبروں کو کرے دوں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تو بھائی 180 ڈگری باتیں ہی وہ کر رہا ہوں کہ نبیوں کے حال جو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا گلفشانیاں کی ہیں. تو میں وہ نبیوں کی باتیں نہیں بتا رہا. یہاں تو تعلیمات ہی جو سی ہے نا 180 ڈگری جو ہے وہ کہیں اور سے ہی شروع ہو رہی ہیں. اور اگر میں بھی نہ بتاتا جیسے انہوں نے کام کیے اور چھپا جاتا راز الہی، تو بس پھر ان کی جیسی باتیں کر کے اپنی جان بچا کے نکل جاتا اور یہی گند پھیلا رہتا. میں نے ایسے کام نہیں کیے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ غلط ملت ہو گئی. گند آپ نے گند جو ہے وہ مجھ پہ بھی ڈال دیا. ان کے پھلوں کو ان کے پھلوں سے پہچانے، میرے پھلوں کو میری تعلیمات سے پہچانے. اور میرے پھلوں کو جب بات کریں گے جب آپ کا پورا مشاہدہ الہی ہو جائے میری تعلیمات کا، یا کم سے کم میری 11 کتابیں اگر 3 بھی پڑھ لی جائیں تو دماغ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کہ یہ وہ تھے راز الہی جو نہیں بتائے ہمارے نبیوں نے. اور کیوں نہیں بتائے تو پھر ڈانگ لے کے پھر ادھر چلے جائیں. یعنی کہ یہ سارے مذہب لہو لہان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کی نقل مارتے تھے، اور وہ احمدیہ کا جو ہے وہ بھی نقل ہی مار رہے ہیں. وہ ایک ہی نقل مار کے انہوں نے مذہب بنائے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے کاموں کو چھوڑ کر بالکل ایک نئی دنیا بتائی ہے، ویسے کہ ویسی ہی جو خدا نے کہا تھا. جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، جو سفر الہی وہ بتائے گا تو انسان کی اندھا پن دور ہوگا اور روحانی سے کھلیں گی اور میری دنیا آ جائے گی. تو مہربانی کر کے ہماری کتابوں کو بھی 1-2 پڑھ لیں اور ہمیں ذرا ان نبیوں سے ذرا علیحدہ کرتے تو مہربانی ہوگی آپ کی. جی برادر محترم امیر فیض صاحب، خدا کی سلامتی. جی میرا ایک سوال ہے، ہمارے ایک ممبر کی طرف سے آیا ہے، وہ میں ابھی یہاں پہ حضور محترم زاہد خان صاحب کی گوش گزار کرتا ہوں. محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی. میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے مشن میں جو ساتھ دے رہا ہے کیا اس کا فائدہ اس کے مرحوم والدین کو بھی ہوگا؟ بہت شکریہ. آصف حسین فرام ساؤتھ افریقہ. پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں پھر امیر فیصل صاحب کو بھی جواب دیتا ہوں. صرف آپ کے ماں باپ کو فائدہ نہیں ہوگا
کیونکہ یہاں جب بھی سیمینار شروع ہوتے ہیں تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جس دنیا میں بھی 7 نسلیں جو ہیں آپ کی روح ارواح میں، عالم برزخ میں، ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ نیچے جا کے مسیح الزمانہ اور خدا کے دل کا لیکچر سن سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ فائدہ ہے کہ موت کے بعد کے جو پردے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ہٹا دیے جائیں گے، مشاہدہ الہی کر دیا جائے گا، فرشتے دیکھ لیں گے اور مخلوقات دیکھ لیں گے، جنتوں میں سے گزر جائیں گے، خدا کا دیدار کر لیں گے۔ تو صرف آپ کے والدین کو ہی نہیں فائدہ، بلکہ جو ہمارے مشن کے اندر تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں 7 نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نئی تعلیمات کو سنیں اور اس کے مطابق وہ آگے بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ عنایات ہو رہی ہیں کہ میں نے خدا مجھ سے خوش ہے اور وہ میں نے بنیاد قائم کر دی ہے۔ بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے نکال ہی نہیں دیا، بلکہ آپ شاگرد بھی بن چکے ہیں، لیکن شاگرد جو ہیں ان پہ دھیان زیادہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہنومان کہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھو زیادہ، کیونکہ گھر کا بیدی جو ہے وہ لنکا ڈھا دیتا ہے۔ لیکن آپ سے کوئی ایسی توقع نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جو ہے اور انسانیت کے ناطے جو میں دیکھتا ہوں آپ انسان بنتے جا رہے ہیں، تو آپ کو میں نے آدمیت میں سے نکال دی ہے۔ تو آپ ہمارے شاگرد نہیں ہیں بلکہ ہمارے دوست بھی ہیں، اور وقتاً بوقتاً ہمیں روح کی دنیا میں آپ کا دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ جو دکھایا گیا تھا وہ تو بات نہیں ہو سکی، لیکن وہ ذاتی طور پہ میں آڈیو کر دوں گا آپ کو۔ تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، کہ خدا کے فضل سے آپ سے ایک دالہانہ رشتہ، دلی رشتہ خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ سب خدا کا ہی کرم ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائے، وقت دیا، سوال و جواب کا سیشن ہوا۔ انشاءاللہ فی الحال کے لیے اجازت، ٹمارو ٹیوزڈے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے سر، ادرس ریمیننگ کوشچنس کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس اے لاٹ۔